الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اشرف المخلوقات سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلے حاضرین و سامعین یہ یاد رہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: عبادت مالیہ، عبادت بدنیہ اور عبادت مرکب۔ عبادت مالیہ جو ہے اس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور دیگر جتنے بھی صدقات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری عبادت بدنیہ، اس میں نماز اور روزہ شامل ہے کہ جس کا خاص تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اسے عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے عبادت مرکب، اس میں حج شامل ہے، یعنی کہ اس میں انسان کا جسم بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں روپیہ پیسہ بھی لگتا ہے، یعنی کہ دونوں کام کرتے ہیں، اس لیے اسے کہا جاتا ہے عبادت مرکب۔ اب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ عبادت بدنیہ سے۔ اور اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا تعلق عبادت بدنیہ سے ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو کام ہمیں سونپا ہے، پھر اس کی عبادت کی کون سی قسم ہے، وہ کس قسم میں آتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اقسام عبادات کی۔ اہل اسلام کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں ان 3 عبادت کی قسموں کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں ہے۔ تو یہ اہل اسلام کے ہاں عبادات کی قسمیں ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ سے ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا جب وقت اخیر آیا تو ان کے بولنے کی حس چلی گئی تھی۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین انہیں بولنے کی حس جو ہے، ان کی یہ حس سلامت رہتی تو وہ مجھے یقیناً صدقہ سے خیرات کا حکم دیتی تو میں وہ کرتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے، جو تو صدقہ و خیرات کرے گا اس کا اجر تیری والدہ کو ہی نہیں بلکہ تجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔